4 سال کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان ایک مستقل مہنگائی کی لہر میں ہے، کیونکہ گزشتہ وزیر اعظم کہتے تھے کہ میں پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں دیکھنے نہیں آیا بلکہ ملک کو عظیم بنانے آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ غریب آدمی کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر ملک کیسے عظیم بنتا ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کی حکومت آتے ہی چینی اور آٹے کی قیمتیں کیوں بڑھ گئیں۔ 2013 میں چینی کی قیمت 55 روپے کلو تھی اور 2018 میں جب ہم گئے تو چینی کی قیمت 53 روپے فی کلو تھی، مگر پھر 2018 کے بعد چینی کی قیمت پر لگ گئے اور وہ بڑھتے بڑھتے 140 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی۔ لیکن پھر وزیر اعظم شہباز شریف آ گئے جو اس کو واپس 70 روپے فی کلو پر کھینچ کے لائے ہیں۔ اسی طرح 2018 میں جب ہم چھوڑ کے گئے تو آٹے کی قیمت 35 روپے کلو تھی جو نئے پاکستان میں بڑھ کر 80 روپے کلو فی کلو پہنچ گئی۔ مگر پھر شہباز شریف آئے جنہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز اور بہت سی خصوصی دکانوں میں آٹا 40 روپے فی کلو فراہم کرنا شروع کیا ہے۔ جناب اسپیکر، جب ہم گئے تو پاکستان چینی اور گندم برآمد کر رہا تھا، مگر اب ہم اس سال 3 ملین ٹن آٹا درآمد کرنے پر مجبور ہیں، گندم درآمد کرنے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ دور میں مہنگائی کو بڑھانے میں توانائی کی قیمتوں کا بھی دخل ہے۔ ہم توانائی کا مسئلہ بڑی حد تک حل کر چکے تھے۔ توانائی کے اس بحران میں دوبارہ شدت لانے کی ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کی گزشتہ 4.25 سال کی غلط پالیسیاں اور فیصلے ہیں۔ انہوں نے ہمارے کیے ہوئے LNG کے سستے سودوں پر جھوٹے الزامات لگائے، جس کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے اکابرین کو جھیل بھی کاٹنی پڑی۔ ہمیں بھی یہ گوارا ہوتا اگر یہ LNG سستے نرخوں پہ لے آتے، مگر انہوں نے کووڈ کی وجہ سے میسر ہونے والے سستے ترین نرخوں پر لانگ ٹرم معاہدے کرنے کے بجائے مہنگے داموں پر اسپاٹ پرچیز کی۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی فوری ضرورت کے لیے مہنگی LNG خریدنا پڑ رہی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اوپر الزام لگائے گئے اور مجھ سمیت یہاں پر کئی معزز رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا۔